جمعرات اور جمعہ کے دن کی جو اہمیت ہے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے، اس میں سے چند حدیثیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے روز اللہ عز و جل اپنے فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ یعنی ایک اسپیشل ارینجمنٹ ہوتا ہے، ایک اہم طریقے سے تیاری ہوتی ہے جمعرات کی رات۔ فرشتوں کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کے نام اس میں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے، اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے ہیں جو خاص نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ صرف جمعے کی رات اور جمعے کے دن زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں، صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر جمعرات کی رات فضول باتوں میں گزارنی ہے، جمعہ کا دن کھیل کود میں گزارنا ہے۔ یہ خاص وقت ہے درود پڑھنے کا، یہ خاص وقت ہے نبی پاک کی بارگاہ میں گویا حاضری دینے کا۔ ایک اور حدیث سنیے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھا، وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن آئے گا تو ایک ایسا نور لے کر آئے گا، اسے اگر تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوگا۔ ذرا غور کیجیے مدنی چل کے ناظرین، جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس دن کی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور خوب درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ 10 بار صبح اور 10 بار شام درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، لیکن آج فضول باتوں کے لیے وقت ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں۔ تو برائے کرم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے کہ ہر معاملے میں سرکار دو عالم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اسی نبی پاک کی سیرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، یعنی مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا۔ What was the reason؟ نبی پاک کیوں دنیا میں تشریف لائے، بعثت کیوں ہوئی؟ اس کا جو مین ریزن فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسن اخلاق، اچھی زندگی گزارنا یہ اسلام کو کس قدر مطلوب ہے۔ اور نبی پاک کی سبحان اللہ جو سیرت ہے اس کے اندر جو اخلاق کریمہ کا شاندار نرمی کا، معافی کا، درگزر کا جو عنصر ہے، تو وہ شاعر کہتے ہیں نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ میرے آقا وہ ہیں جو خطا کار سے درگزر فرماتے، میرے آقا وہ ہیں جو یتیموں کے ملجا ہیں، اپنے پرائے کے غم کو محسوس کرنے والے ہیں۔ آج سیرت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کیسے بہترین مسلمان بننا ہے۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک یہودی عالم تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے،
لیکن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کاروبار کیا تھا اور کھجوریں دینے کی اب جو مدت تھی اس میں 2 یا 3 دن باقی تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی 2-3 دن بعد وہ کھجوریں لوٹانی تھی، تو زید بن ثانہ نے بھرے بازار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روک کر بلند آواز سے ترش انداز میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ غصے والے انداز میں، نبی پاک سے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تمہاری عادت بن چکی ہے۔ اب ذرا غور کریں، صحابہ ساتھ ہیں، بھرے بازار میں لوگوں کے سامنے یہ مس ایٹیٹیوڈ کیا جا رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اب وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، غضبناک نظروں سے زید بن ثانہ کو دیکھا اور کہتے ہیں، اے اللہ اور رسول کے دشمن، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا، میری تلوار ہوتی اور تیرا سر اڑا دیتا۔ کیا اللہ کے نبی سے ایسے بات کرتے ہیں؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم اور بردباری دیکھیں۔ اب ذرا اپنے آپ کو پہلے رکھ کر سوچیں کہ میں کہیں بازار میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ میرے گارڈز بھی ہیں یا میرے دوست ہیں، اور جناب مجھے کوئی روک کے بدتمیزی کرے، اور اب بتائیں لوگوں کا اس وقت رپلائی کیا ہوتا ہے؟ مگر نبی پاک حضرت عمر کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے عمر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر، اور اس کو کہتے کہ نرمی سے تقاضا کرو، ہم دونوں کے بارے میں ہم دونوں کو یہ بات کرتے، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا، اے عمر جاؤ، زید بن ثانہ کو اس کی کھجوریں دے دو، بلکہ کچھ زیادہ دینا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جتنی کھجوریں نکلتی ہیں اس سے کچھ زیادہ دینا۔ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجوریں جتنی ہیں اتنی ہی دینی ہے، زیادہ کیوں دینی؟ ویسی بدتمیز ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا، اے عمر، جو تم نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا، اسے جس انداز سے تم نے بات کی تھی، اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، ایسا کرو تھوڑی کھجوریں اس لیے زیادہ دو کہ اس کے دل میں مزید نرمی آ جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان سن کر حضرت عمر خود جاتے ہیں، جا کر کھجوریں دیتے ہیں۔ زید بن ثانہ کہتا ہے، اے عمر، جتنی نکلتی ہیں اس سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا، میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہے، میں نے تمہیں بڑی عجیب نظروں سے، غصے والی نظروں سے دیکھا تھا، میں اس لیے تمہیں کھجوریں زیادہ دے رہا ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، اب جب یہ دیکھا نا حضرت زید بن ثانہ نے، یہ دیکھا تو کہتے ہیں، اے عمر، بات یہ ہے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے کہا، کون ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں، میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر پہچان گئے، کیونکہ وہ یہودیوں کا مشہور عالم تھے اس زمانے میں۔ کہا، تم وہی ہو جو یہودیوں کے عالم ہو؟ کہا، جی۔ تو کہا، پھر تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی سے بات کیسے کرتے ہیں؟ کہا، مجھے بالکل علم ہے، میں نے آسمانی کتاب میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں، اور میں نے ان کی ذات میں نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لی تھی۔ 2 نشانیوں کا مجھے امتحان لینا تھا، 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے چیک کرنا تھا کہ کیا یہ وہی اللہ کے آخری نبی ہیں جس کا ذکر ہماری آسمانی کتابوں میں ہے۔ اے عمر، وہ 2 نشانیاں یہ لکھی ہیں کہ ان کی قوت برداشت ان کے غصے پر غالب رہے گی، جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا، اسی قدر ان کا صبر و تحمل بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، پیارے آقا کا قوت برداشت بھی ہے، اور جتنا جہالت کی گئی اتنا صبر بھی بڑھتا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت زید بن ثانہ کیا کہتے ہیں، اے عمر، گواہ ہو جاؤ، میں نے پہچان لیا ہے، میں نے دونوں چیزیں چیک کر لی ہیں، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اے عمر یہ بھی سن لو کہ اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے، میں آدھا مال راہ اسلام میں وقف کرتا ہوں، راہ اسلام میں دیتا ہوں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا؟ اچھا اخلاق ہو، معافی ہو، درگزر ہو تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، اور برا اخلاق ہو تو دوست بھی دشمن بن جاتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے؟ آپ نے فتح مکہ کا واقعہ سنا ہوگا، اب ذرا اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل سنتے ہیں۔ پہلے یاد کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام مکے سے مدینے کیوں گئے تھے؟ The birth place of رسول پاک علیہ السلام was Makkah. He born in Makkah. He spent his approximately majority of his life in Makkah. نبی پاک علیہ السلام 63 years اس دنیا میں تشریف لائے۔ Out of those 63 years میرے آقا نے 53 سال مکے میں گزارے۔
विलादत वहां होती है, नबी पाक की शादी मुबारक वहां होती है, मक्का में सफा मरवा भी है, काबा भी है, हज भी वही होता है। मगर उन कुफार मक्का ने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत देनी शुरू की, अल्लाह की तरफ बुलाया, तो जो जुल्म की आंधियां चलाई, जिस तरह तकलीफ पहुंचाई, सहाबा को मारा गया, जो नमाज पढ़ता उसे मारते, जो अजान देता उसे मारते, कई सहाबा को शहीद कर दिया गया। खुद नबी पाक के चचा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जब गज़वा उहद होता है मदीना पाक जाकर, किस तरह बेदर्दी से शहीद किया गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जब मक्के में थे, जमीन तंग कर दी गई। नबी पाक बड़ी तकलीफ के आलम में, बड़े सौरो सैडनेस के साथ मेरे आका मक्के से मदीने हिजरत करते हैं। मगर उनको फारे मक्का को फिर भी चैन नहीं आया कि ये तो मदीने पहुंच गए, अब वहां रिलैक्स में क्यों हैं। तो अभी पहुंचे हैं और 2 हिजरी में जनाब गज़वा बदर होता है, 3 हिजरी में गज़वा उहद होता है। यानी उनको चैन ही नहीं आ रहा था कि उनको जाके किसी तरह इस्लाम को मिटा दें। लेकिन अब जब 8 हिजरी में फतेह मक्का होता है, मुश्किल के दिन खत्म हुए, अब मक्के में एक फातिहाना अंदाज में नबी पाक दाखिल हो रहे हैं। नबी पाक जब मक्का पाक में दाखिल हो रहे थे तो कोई शाहाना अंदाज नहीं था। रिवायतों में आता है मेरे आका ऊंटनी पर बैठे थे और इस कदर झुके हुए सूरह फतह की तिलावत कर रहे थे कि आपका इमामा शरीफ ऊंट के कजावे से लग रहा है। यानी ये ऐलान था कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह की अता से मुझे ये कामयाबी मिली है, और कामयाबी मिलने पर भी गुरूर नहीं है, वहां भी आजजी का अंदाज है। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि इस वाक़े से पहला सबक तो ये लें कि अगर जिंदगी में अल्लाह कोई मकाम दे दे, कोई मर्तबा दे दे, कोई उरूज दे दे, कोई दौलत दे दे, हमें आजजी रखनी है। कहते ना अपनी औकात याद रखनी है कि मैं कौन था और रब ने मुझे कहां पहुंचाया। अच्छा, अब फतेह मक्का हो गया, सारे कुफार सामने खड़े हैं, सहाबा के कातिल भी खड़े हैं, गज़वा उहद में हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला को शहीद करने वाले भी खड़े हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादियों को तकलीफ देने वाले भी खड़े हैं। अब सबकी हालत खराब है कि आज तो हमारी बोटियां नुचवा दी जाएंगी, आज तो हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, हमने जुल्म सितम में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो आज इन्होंने क्या हमारा हाल करना है। मगर सुनो मेरे आका कौन हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो तो रहमत सारे जहानों के लिए हैं। ऐसे मौके पर कि जब वो सारे दुश्मनाने इस्लाम मौजूद थे, नबी पाक का वो अजीम ऐलान, प्यारे आका फरमाते हैं ला तसरीब अलैकुमुल यौमा फदहबू अंतुमुत तुलका। आका ने फरमाया आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। अच्छा, वो सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज सर उड़ा दिए जाएंगे, आज कैद कर लिया जाएगा, मगर ये कैसा ऐलान था, अल्लाह अकबर। अच्छा, फतेह मक्का में हमने यहां तक तो ये वाकया सुना होगा कि नबी पाक ने सबको माफ कर दिया, बट यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस फॉरगिवनेस। इस माफी के बाद हुआ क्या? अल्लाह अकबर, मुसलमान मक्के से 10,000 आए थे, 10,000 साहबा थे 8 हिजरी में, मगर जब ये ऐलान हुआ तो उन सरदारों की आंखों से आंसू निकल आए कि हम इतने बड़े जुल्म करने वाले, हम इतनी ज्यादती करने वाले, हमारी वजह से इनको अपना आबाई वतन छोड़ना पड़ा, ये मक्के से मदीने चले गए। आज मौका मिला है तो बदला नहीं ले रहे, आज मौका मिला है तो माफ कर रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और जोरों शोर से सबने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। यानी मेरे आका अगर उन सबके सर कलम फरमा देते तो ये दुश्मनी दर दुश्मनी चलती रहती, मगर एक अजीम ऐलान ने काया पलट कर दी कि मेरे आका ने ऐलान नबूवत कब फरमाया था? 40 साल की उम्र में। हिजरत कब की? 53 साल की उम्र में। यानी 13 साल तक इस्लाम की दावत दी। कितने लोग ईमान लाए थे? उलमा फरमाते 80 या 100 के करीब लोग ईमान लाए थे जो मक्के से हिजरत करके मदीने गए। ठीक है, फिर 2 हिजरी में गज़वा बदर हुआ। कितने मुसलमान साहबा थे? 313। अदद याद है ना आपको? यानी 13 और 2 साल मिला लें तो अभी कितने मुसलमान हुए? 313। चले आप खवातीन को मिला लें तो ऑल टुगेदर 600-700 पूरी दुनिया में मुसलमान थे। फिर इसके बाद 3 हिजरी में गज़वा उहद होता है, 700 मुसलमान थे उस लश्कर में। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया होता है, 1400 मुसलमान हैं। आप ग्रेजुअली देख रहे हैं कितनी स्ट्रगल हो रही है। अब 6 हिजरी का मतलब तो बताएं, 6 और प्लस 13 कितने हो गए? 19 साल अल्लाह के नबी ने कोशिश की है, और सुलह हुदैबिया में 1400 साहबा हैं और थोड़े से मदीने पाक में भी होंगे। हम ऑल टुगेदर मान लेते 3000 मुसलमान हुए थे। 19 साल की स्ट्रगल।
8 हिजरी में मेरे आका फतेह मक्का फरमाते हैं, 10,000 मुसलमान हैं। साहबा 10,000 का लश्कर है ना, मगर आप जानते हैं 10 हिजरी में जब हज्जतुल विदा होता है कितने साहबा हैं? 1,24,000 साहबा मैदान अरफात में मौजूद हैं। ये 21 साल की कोशिश में 10,000 तक पहुंचते हैं, और वो माफी के ऐलान के बाद, वो अजीम हिकमत अमली के बाद ये 10,000 से तादाद कहां पहुंचती है? 1,24,000। तो पता क्या चल रहा है कि फतह मक्का वॉज द टर्निंग पॉइंट। ये एक ऐसा ऐलान था, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि उस दिन से लेकर आज तक इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता ही जा रहा है। आज अगर पूरी दुनिया का सर्वे करें, द मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ जो है वो हमारा मजहब इस्लाम है। तो सुभान अल्लाह, ये फतह मक्का की माफी याद दिला रही है कि खून के प्यासों को माफ किया, रिश्तेदारों को कत्ल करने वालों को माफ किया, जमीन तंग करने वालों को माफ किया। मगर आज मैं और आप देखें, क्या हम माफ करते हैं या हम बदले की आग में जल रहे हैं? किसी को कहो भाई माफ कर दो, नहीं नहीं मैं तो इंतजार कर रहा हूं, बस मौका मिले बदला लेना है। हालांकि हमारे वतन पाकिस्तान में ऐसे भी ट्राइब्स, ऐसे भी कबीले हैं कि जहां लोग वसीयत करके बच्चों को जाते हैं कि तुमने फला कबीले से मुकाबला करना है, फला रिश्तेदार से बदला लेना है। अल्लाह अकबर, उस नबी के उम्मती हैं। नात के अशार हम सबको याद होंगे कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। क्या कभी हमने गालियां सुनकर दुआएं दी? जरा गौर कीजिए ना, हमें तो कोई एक गाली दे, हम बताते हैं हमें कितनी गालियां याद हैं। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, जान लेने वालों को नबी पाक ने बख्श दिया। हम छोटी सी गलती मुलाजिम कर ले, उसको बख्शने के लिए तैयार नहीं है। किसी गरीब आदमी से हो तो उसको तो बसल के रख देते हैं। तो मेरे आका जो रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के हबीब हैं, वो उस गरीब के घर भी दावत पर चले जाते, उस गुलाम के घर भी दावत पर जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत में यह भी पहलू मिलता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर अपने खादिम को भी बिठा लिया करते थे। अब जरा मुझे बताइए ना, पहले सवारियां क्या थी? गाड़ियां तो नहीं थी ना, ऊंट थे या घोड़े थे। घोड़े पर नबी पाक सवारी फरमा रहे और पीछे किसको बिठाया? अपने खादिम को। ये कैसी आजिज़ी है! आज क्या ये कोई इमेजिन करता है कि अपने मुलाजिम को अपने बराबर वाली सीट पे बिठाए, हैं, खुद ड्राइव करे और खादिम को कहे बैठ जाओ? लोग कसरे शान समझते हैं, किसी गरीब के साथ खाना अपनी शान को कम समझते हैं। हालांकि हम वो हैं। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो किसी ने कहा हुजूर आप अल्लाह के नबी होकर जमीन पर बैठकर खा रहे हैं? आपने फरमाया मैं बंदा हूं और बंदों की तरह जीता हूं, बंदों की तरह जिंदगी गुजारता हूं। एक बार नबी पाक अपने कमरे से बाहर तशरीफ लाए तो साहबा खड़े हो गए। वाकई उनका खड़ा होना बनता था, आका उनके आका है, वो गुलाम है। मगर प्यारे आका ने पसंद नहीं फरमाया। फरमाया जब मैं बाहर आया करूं खड़े ना हुआ करो। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा मकाम, मकाम कितना बड़ा है, इस पे तो पूरी अलग बयान हो सकता है कि नबी पाक का मकाम कितना बड़ा। बस एक हदीस से ही समझ जाइए, वो हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ऐ महबूब अगर तुम्हें ना बनाता तो दुनिया ही ना बनाता। तो ये सब कुछ जो दुनिया में है ना, ये सदका है जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का। जब तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क को मोहब्बत लिखते हैं ना कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो जिनका सदका ये कायनात है, वो हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आलम ये है कि वो कहते हैं मेरे लिए खड़ा ना होना। और अगर आज मैं कहीं जाऊं और मेरे लिए कोई खड़ा ना हो, मुझे प्रोटोकॉल ना मिले, मुझे इज्जत की जगह पर ना बिठाएं, तो बुरा लगता है। बंदा दावत छोड़ के वापस चला जाता है, तकरीब छोड़ के चला जाता है कि जनाब मुझे इज्जत नहीं मिली। अल्लाह अकबर, यकीनन लोगों को, मुअज़्ज़िज़ीन को इज्जत देनी चाहिए, मगर अपने दिल में यह तमन्ना करना कि मैं इनसे बेहतर हूं, ये कमतर हैं, तो बताएं ना फिर तकब्बुर किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राउड? याद कीजिएगा, तकब्बुर वो बुराई है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और यहां तकब्बुर का आलम यह है कि जनाब पूरा पूरा दिल तकब्बुर से भरा हुआ है। डेफिनेशन क्या है? जब इस तरह का बयान होता है ना, तो लोग कहते हैं यार मैं तो तकब्बुर नहीं करता है। चले मैं आपको शैतान का वो वाकया मुख्तसर सुना देता हूं। शैतान ने सबसे पहला गुनाह जो इस दुनिया में किया था, क्या किया था? तकब्बुर ही तो किया था। हजरत आदम को सजदा करने से इनकार किया था ना। और आर्ग्यूमेंट क्या पेश किया था? वो कुरान में मौजूद है।
انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں سپیریئر دین ہم، خلقتنی من نار یوں و خلقتہ من تین، اے اللہ تو نے مجھے نار سے یعنی آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ بس پیارے اسلامی بھائیوں یہی سمجھنا ہے، جو یہ جملہ ہے نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اسی کو تکبر کہتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ تو آج آئے ہیں نا، اپنا دل صاف کر کے جائیں، عاجزی کے پیکر بن جائیں۔ میرے آقا کی عاجزی کیسی تھی؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ پلیز دیکھیں نا، میلاد بھی مناتا ہوں، نبی پاک کی نعتیں بھی سنتا ہوں، پیارے آقا کے گن بھی گاتا ہوں، اور فرق بھی کچھ نہیں آتا۔ یہ کیسی میری نبی پاک سے محبت ہے؟ مزہ تو یہ آئے نا کہ سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کو جب جب سنوں تو کوئی ایک پھول، دیکھیں کتنے پیارے پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ پھول یہی دیکھ کر چلا جاؤں تو یہی رہ جائے گے نا، کیا ہی اچھا ہو ایک پھول ساتھ دل میں سجا لوں، سیرت کا کوئی ایک پہلو اپنے دل میں سجا کے جاؤں تو میں کہوں کہ مجھے یہ بات سیکھنے کو ملی، آج سے میں اس پر عمل کروں گا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کیا خوبصورت روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے میں نے سنا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اب سنیں اس حدیث کا ایک اور پہلو بھی ہے، ایک جگہ نبی پاک نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کا حساب آسانی سے لیا جائے، اور چاہتا ہے کہ اسے جنت میں اللہ گھر عطا فرمائے، وہ تین کام کر لے۔ اب وہ تین کام غور سے سنیں اور آج سمجھ لے یہی میرے بیان کا میسج ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ کام تھوڑا سا مشکل ہے، مجھے بھی اندازہ ہے، کیونکہ دل میں سختی بہت آ گئی ہے نا، کیسے معاف کر دوں حضرت؟ آپ کہہ رہے ہیں اس نے ظلم کیا ہے میرے ساتھ، زیادتی کی ہے، مجھے برا بھلا کہا تھا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہی تو کمال ہے۔ ہاں اچھا، کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، میں بڑا با اخلاق ہوں۔ اچھا ان کا اخلاق پتہ کیا ہے؟ ان کو مسکرا کے ملیں تو وہ بھی مسکرا کے ملتے ہیں، ان کو تحفہ دیں تو وہ بھی تحفہ دیتے ہیں۔ کمال جب ہوگا جب آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوئی، آپ کو تکلیف پہنچائی کسی نے، اب آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ دس از یور ایکچوئل اخلاق۔ اور نبی پاک کی شان یہ تھی کہ جتنا جہالت بڑھتی تھی اتنا میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق اور نرمی اور بردباری بڑھتی تھی۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دیں، اور معاف کرنے کو اللہ نے بڑا پسند کیا، یقین کریں۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں اس کی وائف نے کھانا بنایا، جب کھانا بنایا تو نمک زیادہ ہو گیا، ظاہر ہے عورت ہے غلطی ہو جاتی ہے۔ کہتے مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اپنی وائف کو سزا دوں گا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میری تو روز اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں ہو رہی ہیں، روز نافرمانیاں کر رہا ہوں، اللہ تو سزا نہیں دے رہا، میری بیوی نے ایک غلطی کی اور میں اس کو اب سزا دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ گھر میں کبھی چائے ٹھنڈی ہو گئی یا کھانا صحیح نہیں پکا تو بیوی پہ غصہ کر رہے ہیں، پلیٹ اٹھا کے مار دی، برا بھلا کہہ دیا۔ حضرت ہم نے عورت سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے شادی نہیں کی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ کھایا اور چلا گیا۔ مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، جا میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جنت میں اگر گھر چاہیے اور آپ چاہتے کہ حساب آسانی سے ہو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ اچھا دوسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اچھا اب یہاں کیا ہوتا ہے نارملی کہ محروم کرنے والوں کو، ٹھیک ہے نا، لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے دعوت میں نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا، میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، میں تو کسی بھی اپنی محفل میں نہیں بلاؤں گا۔ نہیں، محروم کرنے والے کو عطا کرنا ہے، یہی تو اسلام کا حسن ہے نا۔ اور نبی پاک نے ایسا کیا ہے۔ حضرت حبار بن اسود، آخری واقعہ سنا کر پھر میں اپنے بیان کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان واقعات سے ہم یہ سیکھیں
کہ کاش ہمارے اندر بھی ایسے اخلاق آ جائیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا کمال کا اخلاق ہے کہ یاد رکھیے گا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں. ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے بعد انہیں مدینہ منورہ روانہ کیا. اب یہ سفر ہو رہا ہے اور اس زمانے میں حضرت زینب کا پیچھا کیا قریش مکہ نے. ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہ مدینے جا رہی ہیں. اعلان یہ ہوا کہ انہیں انٹرسپٹ کیا جائے گا. اور اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حبار بن اسود نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اپنی سواری سے اپنے اونٹ سے نیچے گر گئی اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا. اب سوچئے ایک باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے. حبار بن اسود نے زیادتی تو کر لی، اب وہ بھاگ گیا. اب وہ سمجھے مکہ مدینہ کے علاقے کو چھوڑ کر ہی کہیں اور چلے گئے. مگر جب نبی پاک مقام جہرانہ میں تھے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی محفل میں کہ اتنے میں نبی پاک کے دروازے پر حبار بن اسود آ گیا. اللہ اکبر. اور کہتا ہے ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، داخل ہو کر بیٹھ گئے. صحابہ نے عرض کی حضور حبار بن اسود آیا ہے. جیسے یہ سنا کچھ صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس نے نبی پاک کی شہزادی کے ساتھ ایسا کیا اور اتنی بڑی زیادتی کی کہ ان کا حمل مبارک بھی ضائع ہوا. اللہ اکبر. نبی پاک نے جیسے ہی کچھ حضرت حبار کی طرف دیکھا، حضرت حبار کھڑے ہوئے کہتے ہیں اے رسول اللہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا، میں وطن وطن گھومتا رہا، میں شہر شہر گھومتا رہا. حضور میں غیر عربیوں کے ملکوں میں چلا گیا تاکہ مجھے تلاش نہ کیا جا سکے، مگر حضور مجھے بار بار آپ کی نرم دلی، آپ کی صلہ رحمی، آپ کی معافی یاد آتی رہی. پھر اللہ کریم نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دی، ہمیں ہلاکت سے نجات بخشی. یا رسول اللہ، میرا جو وہ عمل تھا، میری وہ تو جہالت تھی، میری وہ زیادتی تھی، حضور مجھے معاف فرما دیجئے. اللہ اکبر. کہتے حضور میں اپنے ہر برے کام کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف گناہ کرتا ہوں. اب ذرا غور کیجئے، ہم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچئے کہ ہماری صاحبزادی کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہو اور وہ شخص آگے آ کر معافی مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کی رحمت للعالمین تو دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی، اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، گالی کا جواب گالی سے دینا ہے. اچھا کچھ لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جناب شریف کے ساتھ شریف اور بندہ بدماش کے ساتھ بدماش کیسے بنتا ہے. یہ کون سا بٹن لگا ہے کہ شریف آدمی جب موقع ملے بدماش بن جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ شریف کے ساتھ بھی بندہ شریف ہو، بدماش کے سامنے بھی شریف ہو. جبھی تو بدماش نے توبہ کرنی ہے، جبھی تو اس کے دل نے بدلنا ہے. نبی پاک نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، میرے آقا نے دعائیں دے کر، موقع جان کر، معاف کر کے انہیں اسلام میں داخل کیا. تو آج میرے بیان کا یہی موضوع ہے کہ جب اسلام کو اتنا اچھا مطلوب ہے کہ جناب اچھے اخلاق ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اچھے اخلاق ہونا وہ کس طرح کام دیتے ہیں. 2-3 حدیثیں سن لیجئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اور فحش گوئی اور بد کلامی کو اللہ پسند نہیں کرتا. پھر ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ ہوگا. ابھی میں آگے نہیں بیان کرتا. سچ بتائیں یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ if I become a favorite of رسول اللہ علیہ السلام. ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ ہے کہ آقا فرما رہے تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ. اور پھر دوسرا انعام قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا. اب وہ آگے جو بھی فرمائے ہمیں مان لینا چاہیے کہ بس اب تو میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. تو بس آج ہم یہ نیت کر کے جائیں کہ اگر کسی سے کوئی بات ختم کی ہوئی ہے، رشتہ داروں میں کوئی معاملہ ہے، فیملی میں کوئی معاملہ ہے، دوستوں میں کوئی معاملہ ہے، اگر دوریاں ہیں تو معافی مانگ کر، محبت سے پیش آ کر اس کو دور کر لیجیے. اب اپنے دل میں کسی کے لیے انتقام نہ رکھیے. دیکھیں نا ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ
تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہم بھی تو لوگوں کو معاف کریں۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اور بندوں میں کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔